الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ ومولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله۔ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ اور آج انشاءاللہ عز و جل آپ کے سامنے روزے داروں کے فضائل اور روزہ رکھنے کے جو فضائل ہیں وہ بیان کیے جائیں گے۔ سورہ بقرہ کی جو آیہ مبارکہ آیت نمبر 183 آپ کے سامنے جو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، سب سے پہلے اس کا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان والوں سے فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین، جس طرح کہ پہلے لوگوں پر روزے فرض کر دیے گئے تھے، علی الذین من قبلکم، جو تم سے پہلے گزرے ہیں، لعلکم تتقون، شاہد کہ تم، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ، تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ تو اس آیہ مبارکہ سے پتہ چلا کہ روزوں کا جو مین مقصد ہے وہ ہے تقوی۔ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ تقوی یہ ہے کہ چاہے بندہ لوگوں کے سامنے ہو یا تنہائی میں ہو، وہ ہجوم میں ہو یا بند کمرے میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، اس نے ایسا تقوی کا لباس پہنا ہوا ہو کہ اسے اللہ تعالیٰ کا ہر حکم یاد ہو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا ہو،
اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے والا ہو تو اس آدمی نے تقوی کا لباس زیب تن کیا ہوا ہے، اور جس بندے نے تقوی کا لباس پہن لیا ہے اس بندے سے کسی کا لباس بہتر نہیں ہے، اور اس بندے سے کوئی بندہ بہتر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ ارشاد فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصیام جنۃ، روزہ یہ ڈال ہے۔ اب ڈال کس کو کہتے ہیں؟ جب کوئی آدمی میدان جنگ میں نکل جاتا ہے، میدان جنگ میں وہ پہنچ جاتا ہے، آمنے سامنے دونوں لشکر جگڑ رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں، ایک آدمی نے ڈال اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، وہ دشمن کے ہر طرح کے وار سے بچتا ہے، دشمن کے ہر تیر سے بچتا ہے، تاکہ اس کے جسم پہ کوئی وار نہ لگ جائے۔ اگر اس کے جسم پہ وار لگ گیا وہ زخمی ہو جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، روزہ یہ ڈال ہے، گناہوں سے بچانے والا ہے، کئی گناہ تمہارے دل کو نہ چھو لے اور اس سے تمہاری روح متاثر نہ ہو جائے، تمہارا من متاثر نہ ہو جائے، تمہارا تن متاثر نہ ہو جائے، تمہارے اندر جو پاکیزگی ہے اس کو یہ گناہ کی گندگی کہیں اپنے اندر ملوث نہ کر لے، کہیں اپنے لپیٹ میں نہ لے لے۔ اس وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الصیام جنۃ، روزہ مومن کے لیے ڈال ہے۔ تو جس طرح ڈال زخموں سے بچاتی ہے، اسی طرح روزہ گناہوں سے بچاتا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فلا یرفس ولا یجہل۔ اب یہ جب آدمی روزہ دار ہو جائے اس کے لیے چند چیزیں بتا دی گئی ہیں، فلا یرفس ولا یجہل، وہ بےہودہ گفتگو نہ کرے، وہ فحش کلامی نہ کرے، وہ ہاتھوں کے ساتھ برے کام نہ کرے، نہ خود زبان سے برا کام کرے، نہ اپنے اعضاء سے برا کام کرے۔ اب یہاں پہ اس حدیث کے یہ الفاظ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تہذیب نفس سکھا رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق کی تربیت بتا رہے ہیں، تزکیہ نفس کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ رمضان کا مقصد صرف بھوکا رہنا نہیں ہے، رمضان کا مقصد صرف شہوتوں سے بچنا نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے، فلا یرفس، زبان سے بری گفتگو نہ نکلے، فحش کلامی بندہ نہ کرے، ولا یجہل، اور زیادہ شور شرابہ کرنے والا نہ ہو۔ پھر صرف یہی نہیں بتایا، رمضان کی اور بھی بڑی فضیلتیں ہیں، اور فضیلتوں کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وَإِنِ امْرَأَةٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ، اب امرأ، اگر کوئی شخص قاتلہ او شاتمہ، تم سے جھگڑا کرے یا تمہیں گالی گلوچ دینا شروع کر دے تو پھر تمہیں کیا کرنا ہے؟ پھر اس ڈال کے ذریعے تم نے بچنا ہے جو تم نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ مَرَّتَيْن، تم اسے 2 مرتبہ کہہ دو میں روزے دار ہوں، تم اسے 2 مرتبہ یہ کہہ دو میں روزے سے ہوں، تاکہ تم جو ہے وہ اس سے جھگڑو نہیں۔ تو اب یہاں پہ اخلاق کی اعلیٰ تربیت کی جا رہی ہے، انسان کی اعلیٰ تربیت یہاں پہ کی جا رہی ہے کہ رمضان کا مقصد صرف پیٹ کو بھوکا رکھنا نہیں ہے، صرف شہوتوں سے بچنا نہیں ہے، بلکہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے اگر روزے کی حالت میں تم سے کوئی جھگڑ پڑے، تمہیں کوئی گالی گلوچ دے دے، تو ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے اگر ہمیں کوئی ایک گالی دے ہم بدلے میں 2 گالیاں دیتے ہیں، اگر ہمیں کوئی ایک ہاتھ مار دے ہم اس کے بدلے میں اس کو 2 ہاتھ ماریں گے۔ تو ہمارا رویہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فلا یرفس ولا یجہل، نہ بری گفتگو کرو اور برے کاموں سے بھی بچو۔ پھر اگر کوئی آدمی تم کو گالی دے دے یا تم سے جھگڑنا چاہے، فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، تو یہ کہہ دو کہ میں روزے دار ہوں، میں روزے سے ہوں۔ پھر آگے یہی نہیں فرمایا، پھر یہ فرمایا، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں رحمتوں کا ایک مہینہ دیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آسمان سے برس رہی ہیں، صرف یہی نہیں، احادیث کا مطالعہ کیا جائے پتہ چلتا ہے فتحت ابواب الجنتی، فتحت ابواب السمائی، آسمان کے دروازے بھی کھلے ہیں، جنت کے دروازے بھی کھلے ہیں،
فتحت ابواب الرحمتی، اللہ کی رحمت کے سارے دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں، وغلقت ابواب الناری، دوزخ کے سارے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ یہاں پہ ایک رحمتوں بڑا ماحول مہیا کر دیا گیا ہے، سعادتوں بڑا ایک ماحول ہمیں فراہم کیا گیا ہے۔ اب یہاں پہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں، یا رب العالمین تو نے ہمیں رحمتوں برا ایک ماحول عطا فرمایا ہے، سعادتوں برا ایک ماحول عطا فرمایا ہے، جنت کے تمام دروازے واہیں، جنت کے تمام دروازے کھول دیے گئے ہیں، رحمتوں کے تمام دروازے کھول دیے گئے ہیں، جہنم کے تمام دروازے آج بند ہیں، وسلسلۃ الشیاطین، جتنے بھی شیطان ہیں ان کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہے۔ مولا کہیں ایسا نہ ہو تیری رحمت کے دروازے کھلے کے کھلے رہ جائیں، تیری جنت کے دروازے کھلے کے کھلے رہ جائیں، جہنم کے دروازے بند ہوں اور شیطان بھی زنجیروں میں مسدود رہ جائیں اور ہم تیری رحمت سے محروم رہ جائیں۔ مولا یہ رمضان تو نے ہمیں عطا فرما دیا ہے، اب یہ اس رمضان کو گزارنے کا طریقہ بھی ہمیں بتا دے تاکہ اس سے ہم اپنے دامنوں کو، اپنے خالی دامنوں کو تیری رحمتوں سے بھر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ طریقہ بھی بتا دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم سے کوئی بری کلامی، برا کلام کرے، فحش گوئی کرے تو تمہیں اس کے بدلے میں برا نہیں کہنا، جھگڑا نہیں کرنا، صرف اتنا کہنا ہے 2 مرتبہ میں روزے سے ہوں، میں روزے دار ہوں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، جو روزے دار کی منہ کی بو ہے، جب آدمی روزہ رکھتا ہے، اب اس کے پیٹ جب خالی ہوتا ہے، اس کی آنتوں سے، اس کے پھیپڑوں سے طرح طرح کے تیزابات نکلتے ہیں، جب وہ منہ کے راستے سے نکلتے ہیں منہ میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ اب اگر یہ بدبو کسی بادشاہ کو سونگائی جائے، وہ بادشاہ اس سے ناک پھیر لے گا، منہ پھیر لے گا۔ کسی اپنے والدین کو سونگائی جائے جو ہم سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، اپنی اولاد کو سونگائی جائے جو ہم پہ تن من وارنے کے لیے تیار ہیں، اپنی بیوی، اپنی رفیقہ حیات کو سونگائی جائے جو ہمارے لیے ہر وقت خدمت کے لیے تیار ہے، وہ اس بدبو کو سونگنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں لخلوف فم الصائم، جو روزے دار کی منہ کی بدبو ہوتی ہے، اطیب عند اللہ تعالی من رزق المسک۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو کستوری کی خوشبو ہے، اللہ تعالیٰ کو اس سے بڑھ کے روزے دار کی جو بدبو ہے وہ پسند ہے۔ یہ بدبو کیوں پسند ہے؟ یہ جو منہ سے نکلنے والی ہوس ہے، یہ منہ سے نکلنے والی ہوا ہے، یہ جو منہ سے نکلنے والی بو ہے، یہ اللہ کو اس وجہ سے پسند ہے کہ وہ بھوکا رہا ہے تو اللہ کی وجہ سے رہا ہے، اس نے اگر شہوتوں کو ترک کیا ہے تو اللہ کی وجہ سے کیا ہے، اگر وہ اپنے پیٹ کو خالی کیا ہوا ہے، اس میں کوئی چیز صبح سے لے کر شام تک داخل نہیں ہونے دیتا، حلال چیزوں سے بھی رکا ہوا ہے تو اس کے حکم سے رکا ہوا ہے، تو جس کے حکم سے رکا ہوا ہے وہ اپنے مطیع کو، اپنی اطاعت کرنے والے سے بڑی محبت کرتا ہے۔ پھر اس خالی پیٹ سے جو بو نکلتی ہے، اللہ تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔ پھر آگے فرمایا یترک طعامہ و شرابہ، یترک طعامہ، یہ بندہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، و شرابہ، اور پینا چھوڑ دیتا ہے، و شہوتہ، اور شہوت کی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، لذتوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ کس وجہ سے چھوڑ دیتا ہے؟ من اجلی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ فرماتا ہے یہ میری وجہ سے چھوڑتا ہے، اور جو میری وجہ سے یہ چھوڑتا ہے پھر کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ فرماتا ہے الصیام لی، روزہ خالص میرے لیے ہے، کیونکہ بندہ تنہائی میں ہو یا ہجوم میں ہو، بندے کو پتا ہے کہ اس کا روزہ ہے یا نہیں، یا اس کے معبود حقیقی کو پتا ہے کہ میرے بندے کا روزہ ہے یا نہیں، دوسرے بندے کو نہیں پتا کہ اس کا روزہ ہے یا نہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، دوسرے لوگوں کو خبر ہو جاتی ہے، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے کہ جس کا علم یا بندے کو ہے یا اس کے مالک کو ہے، یا غلام کو ہے یا اس کے آقا کو ہے، یا غلام کو ہے یا اس کے معبود حقیقی کو ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے فرمایا الصیام لی، یہ روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں ہی اس کی جزا دینے والا ہوں۔
اب اس کی جزا کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ اس کی جزا دے گا، ایک تو حدیثوں میں آتا ہے کہ روزہ صبر ہے، اور صبر کی جزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بے حساب اس کی مغفرت فرما کے دے گا، اسے جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا۔ اور یہاں پہ فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں دوں گا۔ اب اس کی جزا کیا ہے؟ دوسری حدیثوں سے اگر دیکھی جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فی الجنت ثمانیۃ ابواب، جنت کے 8 دروازے ہیں، منہا باب یسمى الریان، اور ایک اس میں دروازہ ہے جس کا نام الریان ہے، اور ریان کا مطلب یہ ہے کہ جس دروازے سے بندوں کو سیراب کیا جاتا ہے، جن سے بندوں کی بھوک مٹائی جاتی ہے، آنکھوں کی بھوک مٹائی جاتی ہے، زبان کی بھوک مٹائی جاتی ہے، اس کو الریان کہتے ہیں۔ لا يدخلہ الا الصائمون، اور اس دروازے سے کوئی بندہ داخل نہیں ہوگا سوائے روزے دار کے، یعنی اس دروازے سے، اس سیراب ہونے والے دروازے سے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ اب پتہ چلا کہ جس نے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک پانی کو بھی چھوڑے رکھا، کھانا بھی چھوڑا رکھا، لذتوں کو بھی ترک کرتا رہا، زندگی میں یہ جتنے بھی مہینے 60 سال اس نے گزارے، یہ 1 مہینہ وہ روزے سے رہا، اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت کرتا رہا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا قیامت کے دن، اے میرے بندے، تو نے میری وجہ سے اپنے پیٹ کو کھانے پینے سے ترک رکھا، آج تو باب الریان میں آ جا، میں تجھے اپنی رحمت سے سیراب کر دوں گا۔ جس طرح تو دنیا میں اپنے پیٹ کو میرے لیے خالی کیے رکھا تھا، شہوتوں سے خالی کیے رکھا تھا، آج تو باب الریان میں آ جا، میں تجھے اپنی رحمتوں کے دریا سے سیراب کر دوں گا۔ آج میری رحمت کا دریا جوش میں ہے، آ جا میری رحمت کے دریا میں ڈبکی لگا، میں تجھے اپنی رحمت کے دریا سے سیراب کر دوں گا۔ اور ایک یہ معنی، اور دوسرا معنی جو علماء نے کیا ہے وہ بھی حدیث کی روشنی میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں للصائم فرحتان، جو روزے دار ہوتا ہے، اب جو آدمی روزہ رکھتا ہے اس کو ہی پتا ہے کہ اس کو کتنی خوشی ملتی ہے۔ فرحتن عند فطرہ، اس کے لیے 2 خوشیاں ہوتی ہیں۔ ایک خوشی اس وقت ہوتی ہے جب طرح طرح کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں اس کے سامنے پڑی ہوئی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا نام سنے بغیر ان کو کھاتا نہیں ہے۔ جب تک اذان کے کلمات اس کے کانوں میں رس نہ گھول دیں، اس وقت تک یہ طرح طرح کی نعمتیں اٹھا کے اپنے منہ میں نہیں ڈالتا۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے فرحت عند فطرہ، ایک جو نعمت یا ایک جو خوشی اسے ملتی ہے جب افطار کا موقع آتا ہے، جیسے ہی اذان سنتا ہے، میٹھی کھجور منہ میں ڈالتا ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی منہ میں ڈالتا ہے، اس کو جو خوشی ملتی ہے اس کا اندازہ بغیر روزے والا نہیں کر سکتا۔ اور دوسری خوشی کب ہوگی؟ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، دوسری خوشی اس وقت ہوگی جب اس کو اپنے رب سے ملاقات کا شرف بخشا جائے گا۔ اب یہ وہی ہے الریان، جس دروازے سے اسے بلایا جائے گا۔ دوسری خوشی یہ ہوگی اس کا رحمان اسے اپنا دیدار کروائے گا اور کہے گا اے میرے بندے آ جا، آج میرا تو دیدار کر لے۔ اور حدیثوں میں آتا ہے، مسند ابی یعلا کی حدیث میں آتا ہے، بندہ اپنے رب کا دیدار کرے گا، فرط محبت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ دار العمل نہیں ہے، یہاں عمل کی ضرورت نہیں ہے، یہ دار الجزا ہے۔ جو عمل تو نے کرنے تھے دنیا میں کر لیے، جتنی اطاعتیں کرنی تھی تو نے کر لیے، جتنی نمازیں تو نے پڑھنی تھی اب پڑھ لی ہیں، جتنے روزے تم نے رکھنے تھے رکھ لیے ہیں، جو زکاتیں تم نے ادا کرنی تھی وہ دنیا میں کر لیے ہیں۔ آج دار الجزا ہے، آج تو نگاہوں کو اٹھا، اپنی سر کی آنکھوں سے اپنے رحمان کا دیدار کرتا جا، اپنے پیارے حبیب، اپنے پیارے رب کا دیدار کرتا جا۔ اور رب کا حسن کیسا ہوگا، ہماری عقلیں دنگ رہ جائیں۔ حسن یوسف کیسا تھا؟ حسن یوسف وہ اللہ کے پیارے نبی کہ جن کو دیکھ کر زلیخا کی جو حسینیاں تھیں، ان کی جو دوستیں تھیں، انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لیں۔ پہلے تو زلیخا پہ انہوں نے اعتراض کیا کہ ایک جوان پہ تو فریفتہ ہو گئی ہے، اس کو اپنا دل دے بیٹھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کرتی ہوں، آپ صحن میں سارے آ جاؤ، ہاتھوں میں فروٹ پکڑو، فروٹ کاٹ کے دو، اور میں اس یوسف کو درمیان سے گزارتی ہوں۔
اب یوسف علیہ السلام درمیان سے گزرے، وہ ہاتھوں کو بھی کاٹنا شروع ہو گئیں، انگلیاں کاٹی جنہوں نے حسن یوسف دیکھ کر، دیکھ لیتی آنکھ سے میرے نبی کو وہ اگر، پھیر لیتی دل پہ چھریاں یہ میرا ایمان ہے۔ انہوں نے حسن یوسف دیکھا تھا تو انگلیاں کاٹ لی تھی، اگر حسن محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتی تو ان کا کیا عالم ہوتا۔ پھر یہ صرف حسن یوسف نہیں، حسن محمد نہیں، بلکہ قیامت کے دن باب الریان میں جو انہیں دیدار کروایا جائے گا، اپنے رب کا دیدار کروایا جائے گا۔ اور رب کا حسن پھر کون سمجھ سکتا ہے؟ کہاں یہ عقلوں میں، کہاں یہ ترازوؤں میں آ سکتا ہے؟ تو یہ جو دوسری خوشی ہوگی، وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت ہوگی۔ یہ روزے داروں کے لیے خوشخبریاں ہیں، ان کے لیے یہ نعمتیں ہیں۔ پھر فرمایا الصِّيَامُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور بعد نے اسے فرمایا ہے اجزی کو مجہول کر کے پڑھا ہے، اسے اجزیہ بھی پڑھا گیا ہے۔ یہ کسی حدیث سے یا کسی کتاب سے شرح سے مجھے نہیں ملا، لیکن ایک عالم کا قول ملا ہے، انہوں نے فرمایا کہ اجزیہ بھی پڑھا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی روزے کی جزا ہوں۔ یعنی جو آدمی روزہ رکھتا ہے اس کو کیا ملتا ہے؟ نماز پڑھنے والے کو 50 نمازوں کا ثواب مل گیا، صدقہ کرنے والے کو صدقہ مل گیا، صدقے کا ثواب مل گیا، اس کی خطائیں ختم ہو گئیں۔ اسی طرح جہاد میں جانے والے کو شہادت کا مرتبہ مل گیا۔ لیکن روزہ ایسی عبادت ہے جس کو کوئی ثواب نہیں بلکہ خود ذات خدا مل گئی ہے، اور جس کو ذات خدا مل گئی پھر اس کو کیا چاہیے؟ جس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کا دست قدرت آ جائے، جس کے دامن میں اللہ کی محبت آ جائے، جس کے دل میں اللہ کی خشیت آ جائے، جس کی نگاہوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت آ جائے، پھر اسے دنیا کی محبتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، ایک نیکی 10 کے برابر ہوتی ہے۔ اور رمضان کی نیکیاں دوسری روایتوں میں آتا ہے رمضان کی جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ 70 کے برابر ہوتی ہیں۔ لیکن یہاں پہ ایک اور حدیث بھی کوٹ کرنا چاہوں جو مشکات شریف کی ہے، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کے راوی سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، آپ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عام دنوں میں اگر کوئی آدمی نفل نماز پڑھے اس کو نفل کا ثواب ملے گا، نفل صدقہ کرے اسے نفلی صدقے کا ثواب ملے گا۔ لیکن یہ رمضان جو اللہ تعالیٰ کا پیارا مہینہ ہے، اگر اس میں نفلی صدقہ کرے گا اسے فرض صدقے کا ثواب ملے گا، اگر نفل پڑھے گا اس کو فرض کا ثواب ملے گا، اور اگر کوئی آدمی فرض پڑھے گا تو اس کو 70 فرائض کا ثواب دیا جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جو واہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی جنتوں کے دروازے جو سارے کے سارے کھول دیے گئے ہیں، یہ کس کے لیے ہیں؟ اے بندو یہ ہمارے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کے دروازے ہمارے لیے کھولے ہیں کہ کوئی گناہگار میری رحمت سے محروم نہ رہ جائے۔ یہ 30 دن ہیں، یہ رحمتوں کی گاڑی چلتی جا رہی ہے، آج پہلا جمعہ آ گیا ہے۔ ہمیں چاہیے اپنے گناہوں کا بوجھ جو ہمارے کندھوں پہ ہے اپنے رب کے ہاں سجدہ ریز ہو کر ان گناہوں کی معافی مانگ لیں، کہیں ایسا نہ ہو یہ رحمتوں کے دروازے کھلے رہ جائیں، شیطان زنجیروں میں بند رہ جائیں، جہنم کے دروازے بھی بند رہ جائیں اور ہم اس کی رحمت سے محروم رہ جائیں۔ یہ رحمت لوٹنے کا مہینہ ہے، اپنے دامن کو رب کی محبت سے، اس کی حضور کی محبت سے یہ بھرنے کا مہینہ ہے۔ جس نے رب کی محبت کو اپنے دامن میں سمیٹ لیا، جس نے اپنے تن من دن میں اللہ اور اس کے حبیب کی محبت کو سجا لیا، دنیا اور ما فیہا، جو کچھ دنیا میں ہے اس سب سے زیادہ اللہ اور اس کی محبت جو ہے وہ بہتر ہے۔ تو ہمیں چاہیے وہ جو محبت بہتر ہے، اللہ کی محبت جو بہتر ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جو بہتر ہے، تو ہمیں اس طرف آنا چاہیے۔ اور صرف یہ ہی نہیں، اور بھی حدیثیں ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر رات جب آتی ہے، رمضان کی ہر رات اللہ تعالیٰ اعلان فرماتا ہے اپنے فرشتوں کے ذریعے، وَيُنَادِي مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ، اعلان فرماتا ہے اے خیر کے طالب اپنی جولیوں کو پھیلا لو، اے خیر کو طلب کرنے والو، اللہ تعالیٰ سے نیکی کی امید رکھنے والو، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش کی امید رکھنے والو، آج رمضان کی راتیں آ گئی ہیں، اس کے سامنے اپنے گناہوں کی جولیوں کو پھیلا دو، وہ تمہاری جولیوں کو پاک و صاف کر دے گا۔ پھر یہی نہیں، پھر فرمایا وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اے گناہ کرنے والے،
اپنے گناہوں کی پنڈلی کو اٹھا کے پھینک دے، اپنے گناہوں کو پھینک دے، توبہ کے پانی سے اس کو دھو لے، اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، اور یہ اعلان ہر رات کیا جاتا ہے، اور جو آدمی اس رات کو، رمضان کی راتوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے، من قام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه، اسی طرح من صام رمضان، جس نے رمضان کا روزہ رکھا اس کے پچھلے گزشتہ جتنے بھی گناہ ہیں سارے بخش دیے جائیں گے۔ اسی طرح جس نے رمضان کی راتوں کو قیام کیا سارے کے سارے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اب یہاں پہ محبت بھرے چند جملے اور ذکر کرتا چلوں۔ یہاں پہ جو رمضان کا مہینہ آتا ہے اس میں ایک خاص بندے کو نعمت یا ایک قسم کا پیکج دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی آدمی کو پسند ہے کہ میرے کپڑے سفید ہوں، اسی طرح عورتوں کو پسند ہوتا ہے کہ ان کا دوپٹہ جو ہے وہ سبز رنگ کا ہو یا سیاہ رنگ کا ہو یا سفید رنگ کا ہو یا ریڈ رنگ کا ہو، کسی بھی رنگ کا ہو، جو جس رنگ کا وہ پسند کرتی ہیں اس رنگ کو وہ جا کے رنگراز سے اس کو رنگوا لیتی ہیں۔ لیکن سب سے بہتر رنگ کون سا ہے؟ یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، اللہ کی پاک کتاب سے پوچھتے ہیں، اے اللہ کی پاک کتاب تو بتا سب سے بہتر رنگ کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، صبغۃ اللہ، سب سے بہترین رنگ وہ ہے جس پہ اللہ تعالیٰ کا رنگ چڑھ جائے۔ اب اللہ تعالیٰ کا رنگ کس پہ چڑھتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اور جس پہ اللہ کا رنگ چڑھ جائے وہ سب سے بہتر رنگ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا رنگ کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا رنگ ہے۔ جو پہلے حدیث پاک میں نے پڑھی کہ بندے کو چاہیے بری گفتگو نہ کرے، اللہ تعالیٰ بری گفتگو نہیں کرتا، وہ اصدق القائلین ہے، سب سے سچا کلام فرمانے والا، سب سے اچھا کلام فرمانے والا ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو اپنا لیتا ہے، بری گفتگو سے بچتا ہے، جھگڑوں سے بچتا ہے، اچھی گفتگو اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک رنگ اس پہ چڑھ جاتا ہے۔ اب دوسرا، اللہ تعالیٰ کھانے پینے سے بے نیاز ہے، وہ کھاتا پیتا نہیں، اسے بھوک نہیں لگتی۔ اب بندہ یہ کرتا ہے، صبح صادق سے لے کر شام تک کچھ بھی نہیں کھاتا، بندہ ہے، محتاج ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی روزی کا محتاج ہے، کھانا پڑتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے حکم سے صبح صادق سے لے کر مغرب تک کچھ بھی نہیں کھاتا، اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو اپناتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو جو بھوکا رہا اس پہ میں نے اپنا رنگ چڑھا دیا۔ اب یہ بھوکا رہنے کی وجہ سے بھی اس پہ اللہ تعالیٰ کا رنگ چڑھ جاتا ہے۔ اب تیسری چیز، اللہ تعالیٰ سوتا نہیں ہے، سونے سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، اسے اونگ بھی نہیں آتی، نیند بھی نہیں آتی۔ اب جو آدمی راتوں کو قیام کرتے ہیں، ہم انسان ہیں، بندے ہیں، زیادہ جاگ نہیں سکتے، لیکن اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق جتنا ہو سکتا ہے رات کو تراویح میں قرآن کریم کی تلاوت سنتے ہیں۔ پھر ہم تلاوت سنتے سنتے تھک بھی جاتے ہیں، پھر جب مکمل ہو جاتی ہیں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعائیں التجائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنا رنگ عطا فرما دیتا ہے۔ صبغۃ اللہ، اللہ سے بہتر کون سا رنگ ہے؟ اور ہم نے اللہ کا رنگ چڑھا لیا ہے، تو یہ رنگ ساز اپنی رحمتوں کے ساتھ یہ بہترین رنگ بانٹ رہا ہے۔ یہ رمضان کی راتوں میں اللہ تعالیٰ اپنا پیارا رنگ بانٹ رہا ہے۔ جو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس پیارے رنگ میں رنگ جائے، اسے چاہیے کہ رمضان کے دنوں میں روزہ رکھے، رمضان کی راتوں کو قیام کرے، مسجد میں آ کے قرآن کریم کی تلاوت سنے، اس پہ اللہ تعالیٰ کا رنگ چڑھ جائے گا۔ اور جس پہ اللہ تعالیٰ کا رنگ چڑھ جائے پھر اسے کسی اور رنگ کی ضرورت نہیں ہے، پھر اسے کوئی گمراہ کر نہیں سکتا، پھر اسے شیطان بھٹکا نہیں سکتا، پھر اسے نفس پسلا نہیں سکتا۔ تو ہمیں چاہیے ہم اپنے نفسوں پہ، اپنے تن من دن پہ، ہر چیز پہ اللہ تعالیٰ کے رنگ کو جو ہے وہ رنگ کر لیں۔ یہ رحمتوں بھرا مہینہ ہے، یہ فضیلت والا مہینہ ہے۔ پھر اس رحمت بھرے مہینے میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جب ہم راتوں کو قرآن کریم کی تلاوت سنتے ہیں، یا ہر بندہ جو قرآن کریم پڑھا ہوا ہے، جو نہیں پڑھا ہوا اس کے لیے بدقسمتی ہے، بدبختی ہے۔ کیوں نہیں پڑھا ہوا؟ کیوں اس نے ایام اپنے ضائع کر دیے ہیں؟ جو قرآن کریم پڑھا ہوا ہے، نہیں پڑھا ہوا تو ہر جگہ پہ قاری موجود ہیں،
ہر مسجد میں امام موجود ہے، وہ آپ کو وقت دینے کے لیے بھی تیار ہے، لیکن آپ کے پاس وقت نہیں ہے۔ پھر یہ رمضان میں جو قرآن کریم کی بار بار تلاوت کرتے ہیں، رمضان کے علاوہ بھی قرآن کریم کو بار بار پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اس کے احکام پہ عمل کرتے ہیں، اس کی حرام کردہ چیز کو حرام جان کر بچتے ہیں، حلال کردہ چیزوں کو حلال سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصیام والقرآن، یہ رمضان اور قرآن کریم یشفعان للعبد، اپنے بندے کے لیے یہ شفاعت کرنے والے ہوں گے، یہ سفارش کرنے والے ہوں گے۔ قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی ہوگی، وہاں پہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے، وہاں پہ نیکیوں نے کام نہیں آنا، وہاں پہ شاید کوئی نیکی کمی ہو جائے، کسی میں ریاکاری آ جائے، لیکن اگر کسی نے روزہ رکھا ہوگا، قرآن کریم کی تلاوت اخلاص کے ساتھ کی ہوگی، وہاں پہ روزہ بھی آ جائے گا، وہاں قرآن کریم بھی آ جائے گا۔ یقول الصیام اے رب انی منعتہ الطعام والشہوات، وہاں پہ روزہ آ جائے گا، عرض کرے گا اے رب باری تعالی، اے میرے رب میں نے اس کو دن سے کھانے پینے سے باز رکھا، یہاں تک کہ میں نے اس کو لذتوں سے بھی باز رکھا، تیرے نام کے ذریعے یہ کھانے پینے سے باز رہا، آج میں اس کی یہ سفارش کرتا ہوں، تشفعنی فیہ، اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ پھر قرآن کریم آئے گا القرآن منعتہ النوم باللیل، قرآن کہے گا یا رب العالمین ساری رات یہ تراویح میں قرآن کریم سنتا رہا، کبھی 1 سپارہ، کبھی 1.5 سپارہ، کبھی 2 سپارے، یہ تیری پاک کتاب کو سنتا رہا، اس کو میں نے سونے سے جگائے رکھا، آج میں اس کی سفارش کرتا ہوں، میری سفارش قبول فرما۔ فیشفعان، پھر ان دونوں کی سفارش قبول کر دی جائے گی اور اس بندے کو بخش دیا جائے گا۔ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے بڑی رحمتوں کا مہینہ ہے، اس کی فضیلت کو سمجھیں، اس کی رحمتوں کو سمجھیں۔ جو اس کی فضیلت کو سمجھ گیا، اس کی رحمتوں کو سمجھ گیا، اپنے دامن کو اللہ کی رحمتوں سے جس نے بھر لیا، وہ سمجھ لے وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ آج چند گھنٹے بھی نہیں بلکہ 1 گھنٹہ زیادہ سے زیادہ 5 نمازوں کو لگتا ہے، اور 1 گھنٹہ نماز تراویح کو لگتا ہے۔ سودا بڑا سستا ہے اور اس کی جو انعام ہے وہ بہت بڑا ہے۔ 2 گھنٹے اپنے صرف کریں، رات کو قیام کریں، 5 وقت نمازوں میں شامل ہوں، اور نماز میں جب شامل ہو جائیں، نماز میں شامل ہونے کے بعد جب امام سلام پھیر دیں فوراً نہ چلے جایا کریں، جیسے آپ کی کوئی بیل بکریاں گھومنے والی ہیں۔ یہاں پہ بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھیں، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھیں، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں، پھر اپنے نفس کے اس پہ غور کریں کہ یا رب العالمین یہاں پہ مسجد میں جو بیٹھا ہوں یہ مجھ پہ صرف تیرا کرم ہے، اگر تیرا کرم نہ ہوتا تو میں مسجد میں نہ ہوتا، یا رب العالمین یہ تیرا کرم ہے جو یہاں میں بیٹھا ہوا ہوں، یہ جو سجدے کی توفیق تو نے عطا کی ہے یہ سارا تیرا کرم ہے، مجھ میں کچھ بھی نہیں ہے، جو معافی کی توفیق تو نے دی ہے یہ تیرا کرم ہے۔ آج اگر مجھ پہ تیرا کرم نہ ہوتا، مجھ پہ اگر تیری رحمت کی نظر نہ ہوتی تو میں بھی گلیوں میں آوارہ گھوم رہا ہوتا، میں بھی کسی گناہ میں ملوث ہوتا۔ یہ تیرا فضل ہے، تیرے حبیب کی نگاہ ہے کہ آج میں منبر پہ بیٹھا ہوا ہوں، آج میں مصلی پہ بیٹھا ہوا ہوں، آج میں مسجد میں بیٹھ کر تجھے سبحان سبحان کہہ رہا ہوں۔ یا رب العالمین جس طرح تو پاک ہے آج مجھے بھی پاک کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے حکم کر دے گا کہ اس بندے کے سارے گناہوں کو بخش دو، اس بندے کے نامہ اعمال کو دو ڈالو، اس بندے کے گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ آج ہمارا رابطہ رب سے کمزور ہو گیا ہے، ہمارا تعلق رب سے کمزور ہو چکا ہے، ہماری نسبت رب سے کمزور ہو چکی ہے، جو ساری رحمتوں کا مالک ہے، جو ساری نعمتوں کا مالک ہے، اس کے در پہ آ جاؤ، اس کے در پہ اپنی جبین نیاز بچھا لو، اس کے در پہ سجدہ ریز ہو جاؤ، دنیا کی ہر نعمت تمہاری جولی میں ڈال دے گا، دنیا کی ہر چیز تمہارے قدموں میں نچھاور کر دے گا، لیکن تمہیں یہ کرنا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا اطاعت گزار بندہ بن جاؤ، تم اللہ تعالیٰ کے محبوب کا اطاعت گزار بندہ بن جاؤ، اس کی سنتوں کی پیروی کرنے والا بن جاؤ، اور جو اللہ اور اس کے پیارے محبوب کا بندہ بن جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اسے ایسی نعمتوں سے نوازتا ہے، اپنے غیب کے خزانوں سے بھی نوازتا ہے، پھر بندوں کو سمجھ نہیں آتی کہ اس کے پاس یہ طرح کی نعمتیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اب جو موسم نہیں ہے، بے موسمہ پھل ان کے پاس دیکھ کے زکریا علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ یہ پھل کہاں سے آ گیا؟ تو انہوں نے کہا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں سے ہے۔ تو یہاں پہ شرط یہ ہے کہ اپنے نفس کو مار دیں، شیطان کی راہ پہ نہ چلیں، جب آذان کی صدا آئے وضو کر کے مسجد میں حاضر ہو جائیں، گناہ کا کام ہو رہا ہو بچ جائیں، اپنی نگاہوں کو پھیر لیں تو فوراً توبہ کر لیں کہ یا رب العالمین میں تو تیرا اطاعت گزار بندہ ہوں، مجھے توبہ کی توفیق عطا فرما، مجھے سجدے کی توفیق عطا فرما۔ اور یہ جو سجدے کی لذت ہے ہر بندے کو نصیب نہیں ہوتی، جس بندے کو نصیب ہو جائے سجدے کی لذت، اگر سر کٹانا بھی پڑ جائے تو وہ سجدے سے گریز نہیں کرتا، وہ سجدے سے دور نہیں بھاگتا، بلکہ سجدہ کرتا ہے۔ بے شک گردن جاتی ہے تو جائے لیکن رحمان کو سجدہ نہ جائے۔ امام حسین آپ کے سامنے ہی ہیں، سجدہ کر دیا، گردن کٹتی ہے تو کٹتی جائے لیکن یا رب العالمین تیرے سامنے ہی جھکنا ہے، تجھے ہی سجدہ کرنا ہے۔ سجدے کی لذت اپنے اندر پیدا کریں، نماز تراویح ادا کریں، اسی طرح جتنی بھی اور نوافل نمازیں ہیں وہ بھی ادا کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کی جو رحمتیں ہیں، اس کی جو برکتیں ہیں، یہ سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔